نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع کی مناسبت سے ہم قربانی کے مسائل اور احکام عرض کر رہے ہیں۔ آج بھی قربانی سے متعلق چند ایک اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ تو اجتماعی قربانی سے متعلق جو ہے کل بھی ہم نے مسائل عرض کیے، آج بھی اجتماعی قربانی سے متعلق ہی چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ تو اجتماعی قربانی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 7 بندے جو ہیں شریک ہیں اور قربانی ابھی ہوئی نہیں ہے، عید کا دن آیا نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے ان 7 شرکاء میں سے 7 حصے داروں میں سے کوئی حصہ دار اور کوئی شریک جو ہے فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے اور اس کی قربانی کی کیا صورت ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شریک قربانی سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر اس کے تمام ورثاء اجازت دیں اس بات کی کہ ہمارے میت کی طرف سے، ہمارے وارث کی طرف سے جو ہے آپ قربانی کر دیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ سارے کے سارے ورثاء بالغ ہوں، کوئی ان میں نابالغ نہ ہو، تو پھر جو ہے اس میت کی طرف سے بھی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سارے راضی نہ ہوں یا سارے راضی تو ہیں لیکن ان میں سے کوئی نابالغ ہے، تو پھر اس میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا حصہ اب وہ جو ہے ورثاء کی ملک ہو گیا ہے، ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اب جو ہے کسی اور آدمی کو، 7ویں آدمی کو شریک کر لیا جائے اور اس کے حصے کے جو پیسے بنتے ہیں وہ اس کے ورثاء کو جو ہے دے دیے جائیں، وہ اپنے اپنے میراث کے حساب سے اس کو تقسیم کریں گے۔ اسی طرح اجتماعی قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کی نیت سے شریک ہوں، اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی اس نیت سے شریک ہوتا ہے کہ میں جو ہے دکھلاوے یوں کہہ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے، مالدار ہے اور جو ہے یہ صاحب حیثیت ہے، یہ جو ہے قربانی نہیں کرتا، تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے یا لوگوں کی لان تان اور لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے قربانی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی اور بھی کسی کی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح صرف گوشت کھانا مقصود ہے کہ چلو گوشت مل جائے گا، اس نیت سے قربانی میں شریک ہوتے ہیں، تو بھی اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور بھی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اخلاص اور تصفیہ نیت یہ بنیادی چیز ہے، لہذا اللہ کی رضا کے لیے جو ہے قربانی میں شریک ہوں۔ باقی گوشت ویسے ہی آپ کے پاس آنا ہے، آپ ہی کو ملنا ہے، تو لہذا اللہ کی رضا کی نیت کے لیے جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ جو ہے شرکت کریں۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی درست نہیں ہوگی تو پھر کسی کی قربانی جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی سے متعلق، اجتماعی قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کی نیت جو ہے عبادت کی ہونی چاہیے، اگرچہ عبادت کی جہت اور عبادت کی جو ہے حیثیت مختلف ہو، اس میں گنجائش موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا جانور ہے، اس میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے اپنی قربانی کی نیت سے شریک ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنی ہدی کی نیت سے شریک ہو جاتے ہیں۔ ہدی کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پہ حاجی حضرات جاتے ہیں اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، تو حج تمتع میں بطور شکر کے ایک جو ہے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر حاجی صاحب ہے وہیں جہاں قربانی حرم میں چونکہ اس نے وہیں کرنی ہوتی ہے، وہیں کچھ لوگ اپنی قربانی کر رہے تھے عید الاضحیٰ کی، بقر عید کی، تو اگر کوئی حاجی جو ہے اپنی جو حج کی قربانی ہے، حج کا جو دم ہے، حج دم تمتع ہے، اس کی شرکت کی نیت سے اگر شریک ہو جاتا ہے تو یہ بھی گنجائش ہے اس کی۔ اسی طرح اگر کچھ شرکاء جو ہیں واجب قربانی کی نیت سے شریک ہوں، یعنی ان پہ قربانی واجب ہو، اور کچھ ویسے ہی نفل کے طور پہ جو ہے شرکت کر رہے ہیں، تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ کچھ شرکاء جو ہے وہ قربانی کی نیت سے شریک ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہے عقیقے کی نیت سے شریک ہو رہے ہیں، یعنی ان کے یہاں کوئی بچہ بچی اولاد پیدا ہوئی، ان نے عقیقہ کرنا تھا، تو وہ عقیقے کا جو ہے اپنا حصہ ڈال لیں، تو عقیقے کی نیت سے جو شرکت کرنا بھی درست ہے۔ اسی طرح ولیمہ جو ہے، ولیمے کی نیت سے شریک ہونا بھی اکثر علماء کے نزدیک درست ہے۔ اگر کسی نے شادی کرنی ہے، نکاح مسنون کرنا ہے، تو وہ اگر بڑے جانور میں ایک حصہ 2 حصہ جو ہے اس نیت سے ڈال لیتا ہے
کہ میں اس سے جو ہے ولیمہ کروں گا، اپنے ولیمے کی جو سنت ہیں وہ پوری کروں گا، تو یہ بھی اکثر علماء کے نزدیک جائز ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ جیت بھی ایک ہو، یعنی بہتر یہی ہے کہ سارے قربانی کی نیت سے شریک ہوں۔ تو اگرچہ یہ طریقہ جائز ہے کہ کچھ قربانی والے ہوں، کچھ عقیقے والے ہوں، کچھ ولیمے والے ہوں، یہ طریقہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، اگر اس طرح بھی شرکت کر لیں گے تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ سارے ہی قربانی کی نیت سے ایک ہی جانور میں ایک ہی نیت سے شریک ہوں، تو وہ زیادہ افضل طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ قربانی کے اندر جو شرکاء ہوں وہ سارے کے سارے صحیح اور عقیدہ مسلمان ہوں، یعنی ان کے عقائد صحیح ہوں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں اور دین کے جو بنیادی اور ضروری عقائد ہیں، جو ضروریات دین کہلاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر وہ منکر ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کی شرکت بھی درست نہیں ہے۔ جب اس کی شرکت درست نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، تو باقی جتنے شرکاء ہیں اور جتنے حصے داران ہیں ان میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس میں جو ہے احتیاط کریں کہ دیکھ کر کے اور چھان بین کر کے جو ہے آدمی شریک کریں، کہ کوئی ایسا آدمی آپ کے ساتھ شریک نہ ہو جو اہل سنت سے خارج ہو، یا جو بنیادی اور ضروری دین کے عقائد ہیں ان میں سے کسی کا منکر ہو، ایسے آدمی کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، نہیں تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اجتماعی قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے جو ہیں ایسے آدمی شریک کریں جو حلال مال والے، رزق حلال والے ہوں، کیونکہ اگر حرام مال والے کو آپ شریک کریں گے تو ایسا کرنا جو ہے شرعاً درست نہیں ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کی کمائی جو ہے حلال کی ہو۔ چنانچہ ہمارے یہاں لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، جو بھی آتا ہے اس کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اکثر علماء کے نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی قربانی والا شریک ایسا ہے جس کی کمائی حرام کی ہے، جس کی آمدن حرام کی ہے، تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ اس میں جو ہے احتیاط نہیں کرتے، بینک والے کو بھی شریک کر لیتے ہیں، انشورنس والے کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اس طرح اور جن کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں کہ اس کی آمدن اور اس کی کمائی جو ہے وہ درست نہیں ہے، حلال طریقے سے وہ نہیں کماتا، اس کے باوجود بھی اس کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ پوری چھان بین کریں اور اپنی طرف سے پوری احتیاط کریں کہ کسی ایسے آدمی کو جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو یا جس کی آمدن جو ہے مشکوک ہو یا حرام ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اس کو شریک نہ کریں۔ ہاں، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے لیکن وہم اور شک کا حکم نہیں دیا، یعنی ایسا نہیں ہو کہ ایک آدمی ظاہری طور پہ جو ہے وہ صحیح ہے، عقیدہ بھی اس کا درست ہے اور اس طرح اس کی آمدن بھی ظاہری طور پہ حلال کی ہے، جائز ذریعے کی ہے، تو پھر مزید آپ کو تحقیق کرنے کی، جستجو کرنے کی یا ٹوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی تیرا یہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان ہے ظاہری طور پہ وہ یعنی اس کا کاروبار ٹھیک ہے یا اس کی آمدن حلال ہے، اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، تو پھر اس میں مزید گہرائی میں جانے کی یا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب وہ ظاہر مسلمان ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اس کی آمدن جو ہے وہ حلال کی اور درست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔